کل بہتر ہوگی. اب جتنا مرضی ہم آباد کر لیں، جس مرضی لحاظ سے کر لیں، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرما لی، اور پھر اس ہدایت پر چلنے والے ہر دور میں آئے، ہر علاقے میں آئے، ہر قسم کے آئے. انہوں نے اپنے اپنے انداز میں بتا دیا کہ اللہ کی رضا اس طرح بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس طرح بھی راضی کیا جا سکتا ہے، حضور کا قرب اس طرح بھی مل سکتا ہے. اب جس نے وہ نتیجہ اخذ کرے گا، خود ہی چلے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اسے قبول فرمانے گا، کیونکہ اس نے فرمایا میں کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا. جب وعدہ فرما دیا ہے کہ کوشش ضائع نہیں، پھر ایک ذرہ برابر، مثقال ذرہ برابر بھی نہ نیکی ضائع ہوگی، نہ گناہ کو ختم کیا جائے گا، جب تک یوم حساب کو سارا کا سارا چھانٹی نہ کر دیا گیا. ہاں دنیا میں سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمُ الْحَسَنَاتِ، کہ یہ تمہیں ایک اعزاز مل سکتا ہے کہ تمہارے گناہ بھی نیکیوں میں بدل جائیں گے. کس صورت میں؟ جب رجوع اللہ کریں گے، توبہ خالص ہو جائے گی، تو وہ جو گند کیا تھا وہ بھی سارا نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گا، سارے کا سارا. الظلم و ظلمات یوم القیامہ، یہ سارے اندھیرے بن جائیں گے. جتنے بھی چاہے جان پر ظلم کر رہے ہیں یا لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اندھیرے بن رہے ہیں، ظلمات بن رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ واپس پلٹ آؤ، پورے طریقے سے پلٹو، تو میں جو گناہ تھے اسے بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا. تو اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا وعدہ، اتنے بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت مل رہی ہے، تو جو اپنے آپ کو اس بشارت کی طرف لوٹائے گا. اب بارہا شاید ہی کوئی بندہ ہو جس نے یہ نہ سنا ہو، بخاری شریف کے کہ 100 بندوں کا قاتل اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا. سب جگہ یہ بیان ہوتا ہے. اب 100 کا قاتل اللہ تعالیٰ نے توبہ کے بدلے وہ سارے میں گناہ بھی معاف فرما دیے، اللہ تعالیٰ نے جنت بھی عطا فرما دی. تو وہ عطا فرمانے والا ہے، کیونکہ غنی بے نیاز ہے، اس نے اپنے آپ کو بے نیاز فرمایا ہے، بے پرواہ فرمایا ہے، اس کو کسی کی نہیں ہے. معتزلہ اور ہمارے درمیان یہی فرق ہے. وہ کہتے ہیں جو گناہ کرے گا اس کو ضرور سزا ملے گی. ہمارا یہ ایمان نہیں ہے. اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے جو اس کی طرف واپس جائے گا. تو جو اب قیامت والے دن بھی روایات میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ 2 گناہ گار اکٹھے، ایک گناہ گار آئے گا ظالم، ایک مظلوم آئے گا. اللہ ظالم سے فرمائے گا کہ تو نے اس پر ظلم کیا تھا. مظلوم کہے گا اس نے کیا، تو اللہ فرمائے گا مظلوم سے اس کو معاف کر دے، اس لیے کہ اس نے بھی کوئی کام کیا ہے ایسا جو اللہ کی رضا والا تھا، لیکن کام اس بڑے بھی کر گیا، لیکن اللہ کی رضا والے بھی کر گیا. وہ کہتا ہے میں نہیں معاف کروں گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو دکھائیں گے وہ مال دیکھو، یہ لینا ہے، یا اللہ مجھے دے دے. تو اللہ فرمائے گا پھر ظالم کو معاف فرما دے، معاف فرما دے گا، یا اللہ معاف فرماتا. تو ظالم کو اللہ فرمائے گا جا تو بھی اس طرح کا لے لے. وہ ذات ہے، بے نیاز ہے، بے نیاز ہے. ہم نے کوئی اسٹام نہیں کیا ہوا، ہمارے ساتھ کوئی ایسا نہیں کہ تم جاؤ گے تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. ہاں ایمان پختہ ہے اور غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو وہ فوراً رجوع کیا، اللہ اسی وقت معاف فرمائے گا، اسی وقت معاف فرمائے گا، اسی وقت رجوع کرو. سرکار نے تو فرمایا کہ 1 نقطہ، پھر 2 نقطے، 3 نقطے، وہ پڑھتے پڑھتے پورا دل سیاہ ہو جائے گا. لیکن پہلے نقطے پہ ہی پہلے ہی رجوع ہو گیا، وہ ہم نے غسل کر دیا اس کا، وہ صاف ہو گیا، وہ جان چھوٹ گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے گا. تو بات صرف اتنی ہے کہ ہم سارے معاملات دنیا کے دیکھتے ہیں، ہر بات میں ہم سمجھدار بھی ہوتے ہیں، زیرک بھی ہوتے ہیں، اپنی عقل بھی دوسروں سے زیادہ نظر آتی ہے، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن سمجھدار وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر چلے گا. یہ سمجھداری ہے سب سے بڑی. اور جو ان کے کہنے پر نہیں چلا اس سے بڑا احمق ہے ہی نہیں ہے. کہ ابو جہل کو ابو جہل اسی لیے کہا جاتا ہے، اسی لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو پہچان نہ سکا. وہ جہالت کا باپ بن گیا، وہ جہالت کا باپ بن گیا. کس وجہ سے؟ اس کے بعد عقل بھی آئی تھی، سب کچھ ہے تھا، سمجھداری بھی آئی تھی، پنچایت کا سردار بھی تھا، وہ جرگے میں بھی بیٹھتا، ہر لحاظ سے بہادری میں بھی تیز تھا، دولت کے لحاظ بھی صحیح، سب لحاظ سے.
لیکن حضور کو نہیں پہچان سکا، اللہ کو نہیں پہچان سکا، ابو جہل بن۔ اور جو سادے تھے، جنہیں بولنا بھی نہیں صحیح آتا تھا، وہ سردار بن گئے۔ اب کسی صحابی کو ہم پکاریں گے اگر ایمان موجود ہے دل میں تو کبھی بھی بے ادبی سے نہیں پکاریں گے کہ حضور کے وہ مجلس والے ہیں، حضور کی صحبت یافتہ ہیں، حضور کی غلامی والے ہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہر لحاظ سے وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں جب جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے تو میں ان کے دل میں سے کدورت نکال دوں گا، اور جنت میں جب وہ کدورت ساتھ لے کر کوئی بھی نہیں گیا۔ اللہ کی رضا کو، جو تکلیف کو دیکھتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی، پریشانی اللہ کی طرف سے آئی۔ کہ اور فردوسی تو کہتا ہے کہ میری یہ حالت ہے، بہت ہی اس نے زندگی پریشانی والی گزاری، تو کہتا ہے کہ آسمان سے رات کو بلائیں نازل ہوتی ہیں، جس طرح روایت ہے، تو اترتے ہی پوچھتی ہے خانہ فردوسی کجا است، کہ فردوسی کا گھر کی تو ساری بلائیں میرے گھر ہی آ جاتی ہیں۔ تو وہ شکوے والی بات یہ ولی اللہ یا بزرگ یا اللہ پر ایمان رکھنے والا کبھی نہیں کہے گا، وہ کہے گا اللہ مجھے آزما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری آزمائش کی، یا تو میرے گناہ معاف ہوں گے یا میرے درجے بلند ہوں گے، یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ مجھے خوب عطا فرمائے گا، خوب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو عطا فرمانے والا ہے، عطا فرمانے پر آمادہ ہے، دے رہا ہے۔ حضور ہمیں بار بار اس طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ خدا کی رحمت سے جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، جتنا لے سکتے ہو لے سکتے ہو۔ پہلے بھی کہا کہ حضرت ہمارے جد امجد حضرت خواجہ حافظ عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے، تو امبالہ میں سائیں توکل شاہ صاحب اموالی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ جب داخل ہوئے تو سائیں توکل صاحب ایک دم کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے واہ واہ کیا نور دا سمندر ٹھاٹھا مار رہے ہیں۔ اب نور والے نے نور والے کو پہچانا کہ اندر نور ہے تھا تو وہ نور کو پہچان گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نور تھا، وہ ان کی ہمت تھی، بلکہ وہ ان کا سار الکریم میں بھی جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سحری کو جو رحمت فرماتا ہے، جو انعام فرماتا ہے، اگر دنیا دار بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو حسد سے ان کے کلیجے پھاڑ جائیں۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے تو کلمہ ہمیں جو عطا فرمایا اس کے بارے میں روایات ہے کہ ساری کائنات کو ایک ترازو میں کے پلڑے میں رکھے اور کلمے کو ایک طرف تو کلمہ جھک جائے، اتنی عظمت۔ اور شاید اگر پکڑ ہوگی تو اسی وجہ سے پکڑ ہوگی کہ اس کے ہوتے ہوئے تم غلطیاں کرتے ہو، اس کی حرمت تقدیس کو تم نے بالکل ضائع کیا، کوئی پاس نہ رکھا تم نے، تو وہ شاید یہ بھی ایک بات بن جاتی، بے ادبی سے بھی پکڑے جائیں گے کہ میں نے تو انہیں پاکیزہ چیز عطا فرمائی۔ اب جتنے بھی بزرگ ہیں جس طرح انہوں نے ابھی کلمہ شریف کے پڑھا ہے، وہ سارے میں سارے ہیں کہ گناہ بھی بخشوانے والا ہے، دل کو پاک بھی کرنے والا ہے، درجات کو بلند بھی کرنے والا ہے، بلکہ رائے سلوک میں تو استعمال ہی کلمہ شریف ہوتا ہے۔ تو اللہ نے تو ہمیں بڑی عظمت والی چیزیں دی، بڑی بزرگی والی چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اپنا آپ درست کر کے ہم فائدہ اٹھا لیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ ہمیں موقع بھی عطا فرما رہا ہے۔ جب مصمم ارادہ کر لیتے ہیں پھر تکلیفیں بھی آتی ہیں، پھر زیادہ آ جاتی ہیں کہ بیٹھے ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب کہیں کہ یا اللہ پاک میں نے یہ کرنا ہے تو پھر پکڑ شروع، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں جانچنا ہے، آزمانا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ کیونکہ میں نے تم سے پہلی قوموں کو بھی جانچا ہے، آزمایا ہے، کہ مفت میں کچھ بھی نہیں ملا ہونا، کیونکہ جتنی بڑی ٹریننگ ہو اتنی بڑی پھر درجہ بھی ملتا ہے، اتنا بڑا عہدہ بھی ملتا ہے، جتنی سخت ہو، جتنا چھوٹا عہدہ ہوگا اتنے آرام سے جی آپ کتنے مڈل پاس ہیں آپ کو یہ ملے گی، اور جو چلتے چلتے جتنا ہائی چلے جائیں گے اتنا ہی سخت ہوگا، کہ جہاں اپنے مغز کو بھی کھپایا ہے، جسم کی کھپایا ہے، پھر اس کو عہدہ بھی اونچا عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آزمائش فرماتا ہے، لیکن پھر یہ ہماری تصوف کی کتابوں میں مرد لکھا جاتا ہے، جو بزرگ ہوتے ہیں اولیاء اللہ مرد اس لیے کہ میدان میں اترتا ہے تو پھر اس کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے، کس سے؟ نفس سے بھی، شیطان سے بھی، دونوں سے کرنا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدر کے موقع پر وہ بڑے مضبوط تھے، بڑی تعداد میں تھے، لیکن میں نے تمہاری نگاہوں میں ان کو چھوٹا کر دیا تھا، چھوٹا،
اسی طرح فرماتے ہیں کہ ہمارا نفس اتنا بڑا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے تو ہم بالکل ہمت ہار جائیں گے. اللہ نے مہربانی کی کہ اسے چھوٹا کر کے دکھا دیا اور ہم دلیر ہو کے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہے بہت بڑا. وہ پھر جب اس کو بھوکا مرنا پڑے گا تو وہ نہیں چھوڑے گا, وہ تو کرے گا. لیکن مرد میدان جس کو ہم کہتے ہیں کہ شاہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی باقیوں کا وہ بھی مرد وہ ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع. تو مرد وہ ہیں اسی لیے کہ انہیں مقابلہ کرنا پڑتا ہے کہ مردی میدان میں آ کے مقابلہ. اور جب کھڑے ہو گئے مصمم ارادہ کر لیا کہ ہم نے اب مقابلہ کرنا ہے شیطان سے اور نفس سے کرنا ہے اور شیطانی قوتوں سے, پھر مقابلہ کرنا پڑے گا. اور 10 پنجہ ہوگا یا وہ گرانے کی کوشش کی گئی, لیکن ایمان کی طاقت جب ہوگی تو کوئی نہیں گرا سکے, کوئی بھی نہیں گرا سکتا. کہ وہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم ہی سر بلند ہو اگر تم صاحب ایمان ہو. صاحب ایمان ہوں گے تو بلندی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں مفت میں ساری چیزیں عطا فرما رہے ہیں کہ ہماری سوچ بھی عبادت, کہ نیت کر لی, ارادہ کر لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی وقت نیکی تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی. صرف ارادہ کر لیا کہ میں اتنے کروڑ خرچ کروں گا, اس طرح کروں گا. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی. اور برائی کا بدی کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ جب تک وہ کرے نہ نہیں لکھتے. اس سے بڑی رحمت کیا ہے کہ سوچتے جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے اجر پاتے جاؤ. ہاں کر لیں گے تو پھر 10 گنا ہو جائے گی, 10 گنا, پھر اللہ فرماتا ہے 700 گنا, پھر فرماتا ہے 700 گنا سے بھی زیادہ جس کو چاہے. اللہ جس کو چاہے وہ آپ جتنا اپنے ارادے کو, جتنی آپ اپنی نیت کو مضبوط کرتے جائیں گے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے جائیں گے. جیسا قبلہ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم چلتے ہیں کدھر جا رہے ہیں, مسجد جا رہے ہیں, کہ ہم جتنے قدم اٹھاتے جائیں گے درجات بلند ہوتے جائیں. لیکن فرماتے ہیں نہیں, اس سے آدمی 28 نیتیں اور بھی کر سکتا ہے. اور نیتیں کرتا جائے گا وہ ساری نیتوں کے اس کو ثواب ملتے جائیں گے. کہ وضو کر کے گیا اس کی لد ہو جائے گی, پھر قدم اٹھا کے جا رہا ہے, پھر راستے بھی ذکر, وہاں میں ساروں سے ملوں گا, ان کی عیادت بھی کر لوں گا, حال پرسی کر لوں گا, اپنے حاجت مند ہوا اس کی میں مدد بھی کر دوں گا, کوئی علم والا ہو اس سے سیکھ لوں گا. فرماتے جتنا کری جاؤ گے وہ ساری نیتیں ملتی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے, الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے, تو پھر اس کی رحمان اور رحیم پر غور کریں گے کہ کس طرح مہربانی فرما رہا ہے. آزمائشیں آئی, آج تکلیف آئی, ہم بڑے پریشان, بڑا ویلا کیا, لیکن 2-4 مہینے 2-4 سال 10 سال بعد واقعی وہ صحیح ہوا تھا. واقعی وہ صحیح اللہ تعالیٰ نے بر وقت کیا. وہ چیز ملنی تھی نہیں ملی, بڑی پریشانی, لیکن بعد میں آیا کہ نہیں واقعی وہ مل جاتی تو مجھے نقصان ہوتا, مجھے پریشانی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے, مدبر ہے, جو عطا فرماتا ہے اپنی حکمت سے عطا فرماتا ہے, جو روکتا ہے اپنی حکمت سے روکتا ہے, اور اسی میں بہتر ہے. کیونکہ اس نے تو فرما دیا کہ کسی شے کو تم ناپسند کرو گے حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے, اور کسی کو چاہو گے تو وہ تمہارے لیے بری ہوگی. تو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں سب آسانیاں عطا فرما رہے ہیں, اور بار بار اس کی طرف ولا ینبئک مثل خبیر, وہ بار بار اس سے تنبیہ بھی قرآن کو بھی مبین فرما دیا, واضح روشن فرما دیا. حضور کی ذات کی ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے عیاں فرما کے ہمارے سامنے کر دی ہے کہ ہم سے کوئی مخفی نہیں ہے, پوشیدہ نہیں ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہم کہیں ہمیں رہنمائی نہیں مل رہی. اللہ نے رہنمائی عطا فرما لی. پھر اللہ تعالیٰ کے یہ جو خاص بندے ہیں اللہ نے انہیں بھی مجسم نمونہ بنا دیا, کیونکہ یہ ولی اللہ بنتا ہی وہی ہے جو حضور کی سنت پر چلے, حضور کی پیروی, اس کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے, اس کے اعمال کو دیکھیں تو حضور پاک یاد آئے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتے. بڑے درجے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے پوشیدہ بندے ہیں, اللہ تعالیٰ بہتر, لیکن ہم ان کے مکلف نہیں ہیں. ہمیں مکلف کیا گیا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ حضور میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. حضور نے جو کام کیے وہ بندہ کر رہا ہے, ہمارے سر کا تاج. اگر حضور کے کیے ہوئے کو وہ نہیں کر رہا تو پھر وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. ہمیں وہ سمجھ نہیں آیا, اللہ جانے اور وہ جانے, لیکن ہمارے لیے قابل تقلید نہیں ہے. ہمارے لیے قابل تقلید صرف وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور حضور کے طریقے پر چل رہا ہے.
اور حضور کے طریقے پر چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب اس طریقے پر چلانے کی کوشش کرے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ حضور کا غلام ہے۔ اب ہمارے اس کے ساتھ وابستگی ہوگی کہ اللہ نے انہیں صالحین سے بھی خطاب فرمایا، انہیں صدیقین سے بھی خطاب فرمایا۔ شہداء تو چلیں خال خال ہیں، اللہ تعالیٰ شہداء والے درجے بھی عطا فرماتے ہیں، عام لوگوں کو بھی عطا فرماتا ہے، وہ بھی حضور نے تفصیل بیان فرمائی، لیکن صالحین صدیقین بھی بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے قدموں کی خاک ہی بنا دیں، ان کے ساتھ وابستہ کر دیں کہ ساتھ ان کے ساتھ جڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جہاں ان کو لے کے جائے گا ساتھ ساتھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ نے اتنا بڑا احسان فرمایا کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ بزرگ ہم ان سے قطعی مماثلت نہیں رکھتے کسی انداز میں، نہ اعمال میں، نہ ان کے اطوار میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں، کسی لحاظ میں، لیکن فرمایا وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ کہ ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ انہیں کہیں گے کہ فردوس اعلیٰ سے نیچے آ جاؤ، نہیں، بلکہ نیچے والے کو اوپر بھیج دیں۔ تو وہ تو احسان فرما رہا ہے، بار بار فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو کرم فرما رہا ہے، بے شمار کرم فرما رہا ہے، ہر بات سے آگاہی عطا فرما رہا ہے، لیکن وہ معاملہ نہ ہو کہ اللہ فرمائے انہ لیس من اہلک، کہ نوح علیہ السلام سے فرمائے یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے منہ پھیر لیا، رخ پھیر لیا۔ جب رخ پھیر لیا تو پھر بات ختم ہوگی کہ آ جا میرے ساتھ، آ جا میری کشتی میں آ جا۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا۔ وہ جدا ہو گیا۔ اب جدا ہو گیا تو کوئی شخص حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں نہیں، انہیں بھی پتہ تھا کہ یہ میرے ساتھ خیالات میں متفق نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ میری کشتی میں آ جا، بچ جاؤ گے، لیکن وہ نہیں آیا، نہیں بچ سکا۔ تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما رہا ہے، اس نے تو بے شمار درجات کو، بے شمار معاملات کو واضح فرما دیا۔ اب سیکھنے کی خواہش، کو ہمت کرنے کی خواہش۔ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غیر مسلم حاضر ہوا، اس کو کھانا دیا، وہ کھاتا گیا 7 روٹیاں کھا گیا، یہ جتنا بھی۔ اب حضور کے اہل بیت بھی حیران کہ کتنا کھا رہا ہے۔ دوسرے دن ایمان قبول کیا انہوں نے، اسی حساب سے بنایا، وہ ایک کھایا تو اس کے لیے وہ کافی ہو گیا، ایک روٹی کھائی۔ اور حضور سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، وہ 7 آنتوں سے کافر کھاتا ہے۔ تو پھر اگر ایمان آ گیا تو ہمارے لیے تھوڑا بھی بہت ہو جائے گا، تھوڑا بھی بہت ہو جائے گا، صرف شرط ہو جائے گی ایمان، اللہ پر ایمان کہ بندے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جب یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا، بار بار کسی کو دیکھ کر ہم یہی پڑھتے ہیں، تو جب اپنے آپ پر پڑھ لیں گے تو پھر ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ تو بات صرف معاملہ ہے کہ یہ مقدس ہستیاں جو ہیں انہوں نے ہمیں اکٹھا کیا، ان کے ناموں سے بھی اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے کاموں سے بھی اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے مقامات سے بھی اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے ایام پہ بھی ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی ان کے قدموں میں اکٹھا فرمائے گا کہ دنیا میں جو ہم اکٹھے ہوئے تو ساری کی ساری برکتیں، رحمتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے، اور حضور سے جو وابستہ ہوا پھر وہ زمانے سے بے نیاز ہو گیا، بلکہ وہ خود بانٹنے والا ہو گیا اور خوب بانٹا ہونا دیا۔ اب گنج بخشوں نے کون فرما رہا ہے؟ جو خود نور والے تھے، جو خود نور والے تھے، وہ کہ ان کے پاس تو خزانے ہیں، بلکہ وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی پڑھا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں آ کے ادھر مراقبہ کیا تو میں نے دیکھا کہ 10,000 فرشتے 10 بدستہ کھڑے ہوئے ہیں، داتا صاحب یہ وہ فرما رہے ہیں، دیکھیں نا۔ تو اللہ پاک نے تو ان پہ کرم فرمایا ہے کہ ایک وہی 20 40 30 سال 50 سال جتنے بھی تھے انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، لیکن پورے طور سے، پوری ہمت سے، پھر صدیوں تک اب ان کے نام سے لوگ کھا رہے ہیں، بھوکے بھی کھا رہے ہیں، لباس والے بھی کھا رہے ہیں، مدرسہ بھی کھلا ہے، دستکاری اسکول کھلا ہوا ہے، اسپتال کھلا ہوا ہے، کیا کیا شعبہ ہے جو نہیں ہے، صرف ایک ذات کے صدقے میں 1000 ہاں پل رہے ہیں، 1000 ہاں پل رہے ہیں۔ یہ ان کا صدقہ ہے کہ دنیا میں لنگر چلایا اللہ نے، ان کے جانے کے بعد بھی لنگر رکھا ہوا ہے، کوئی ان کا ٹرسٹ نہیں بنا ہوا، کوئی ان کی اولاد نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن ہر شخص کوشش کر رہا ہے کہ میں کھلا دوں، میں دے لوں، ان کے جو آ رہا ہے 100 روٹیاں میری طرف سے کر دے، اتنی دے گے میرے،
کس لیے کہ اللہ نے ان کے دل کو مسخر فرما دیا. اور جس طرح حدیث جبریل بیان کی جاتی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو حکم ہوتا ہے کہ جب آسمانوں میں ندا دے دے، وہ سارے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر زمین میں ندا دیتا ہے، زمین والے محبت شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سارا. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع عطا فرما رہے ہیں. سارے کے سارے اعلیٰ ترین لوگ ہیں ذات پات کے لحاظ سے بھی، کہ سارے نبی کی اولاد ہیں. حضرت آدم بھی نبی، حضرت نوح بھی نبی، ہم سارے ان کی اولاد ہی ہیں. آگے چلتے چلتے صرف امتیاز ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کو. حضور نے فرمایا سارے نسب مٹ جائیں گے سوائے میرے نسب، کہ سید قیامت والے دن بھی سید ہوگے. ہم آدمی ہوں گے سارے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن وہ سید ہوں گے سارے. تو بات دنیا میں بھی ہے کون بڑا کون چھوٹا، کون اس طرح کون اس طرح، لیکن جب کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اب کوئی پتہ نہیں. اور محمود و یاد والی بات بھی علامہ اقبال کر گئے تو کوئی پتہ نہیں. وہ سارے جب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کرم کے دروازے کھول دے گا، رحمت کے دروازے کھول دے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو دنیا میں اگر میری خاطر جھک سکتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، بلندی عطا فرما دیتا ہے. تو بلندی اسی ذات کے پاس ہے، لیکن ذریعہ حضور کی ذات ہے، حضور کی ذات ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عظمت عطا فرمائی، سب سے زیادہ بزرگی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے جو بھی حضور کے غلام بنے ان کو ہمیشہ کی بادشاہت عطا فرما دی کہ اب صرف اب جتنے بھی اب حضرت داتا صاحب ہوں، حضرت مجدد پاک ہوں، حضرت غوث پاک ہوں، اب مخلوق خدا کی وہ خدمت کرتے رہے ہیں، مخلوق خدا کی. اب جب خدمت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمتوں کو قبول فرما لیا. ازل سے ان کو بلند فرمایا تھا، ہمیشہ ابد تک ان کی بزرگی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے اور بلند رہے گی. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں کئیوں کو معاف فرمائے گا. حضور کی جب شفاعت کبریٰ ہوگی تو حضور کے صدقے میں علماء بھی کریں گے، حفاظ کرام بھی کریں گے، اولیاء اعظام بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ نے 9-10 قسم کے ایسے بیان فرمائے حضور نے کہ وہ سارے کے سارے اپنے درجہ بدرجہ پھر شفاعت فرمائیں گے. اور حتیٰ کہ نوبت یہاں تک ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ عزت دکھائے گا کہ جہنمیوں کے لینے بنوا کے درمیان میں سے جلوس کی صورت میں جنتی جا رہے ہیں، جنتی جا رہے ہیں. تو ایک جہنمی جس کے بارے میں فیصلہ تو جہنم والا، ایک جنتی کا ہاتھ پکڑ لے کہ مجھے بچھانا، تو کون ہے؟ فلاں ٹائم میں نے تیری حاجت فلاں پوری کی تھی. وہ اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ اس نے مجھ پر احسان کیا تھا، اللہ فرمائے گا اس کو ساتھ لے. تو یہ سارے مخلوق خدا کی خدمت کبھی رائے گاہ جانے والی نہیں ہے، کسی لحاظ سے بھی ہو ہی نہیں سکتا. تو پرانے بزرگ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب، الا ملک ینادی کل یوم لدو للموت وابنو للخراب. ہماری تو بساط یہی ہے کہ مال اونچے اونچے میں ہم ٹھہرے ہیں، اللہ یا ساکن القصر المعلی، کہ بلند مال میں رہنے والے، ستدفن عن فی کہ اونچے رہ رہے ہو، عن قریب ادھر نیچے جانا ہے، تو ادھر جمع ہونا ہے. اللہ مالک ینادی کل یوم، ہر روز فرشتہ ندا دے رہا ہے، پکار ہے، لدو للموت، پیدا کرو کس کا؟ لقمہ اجل بننے کے لیے، موت کے لیے پیدا کرو. وابنوا للخرابی، اور یہ بڑے بڑے جو محل تعمیر کر رہے ہو اخیر اس نے ٹوٹ گیا. کہ ہم نے عراق میں خود دیکھا کہ کسریٰ کا ایوان وہ اتنا عظیم الشان ڈیوڑی بنی ہوئی ہے لیکن ٹوٹی پڑی ہوئی ہے. مال دیکھ آئے ہیں، دوسرے چیزیں کھنڈر بنے ہیں، بخارا میں دیکھا ہر طرف، لیکن عالی شان اتنے اعلیٰ بنے لیکن سب برباد ہو رہے ہیں. وہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس پر انہیں تباہ و برباد ہونا ہے، فنا ہو جانا ہے. تو بقا کس کا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ باقی ہوا، جو حضور کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، خیر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. تو حضور کے غلاموں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. جو حضور کے ساتھ وابستہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو عظمت عطا فرما رہے ہیں کہ ہم نے بچپن کا جو داتا صاحب کا مزار دیکھا ہے، اب زمین آسمان کا فرق ہے.
جو رونق اس وقت دیکھی آپ زمین آسمان کا فرق کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں جب تلاوت نہ ہو رہی، کوئی لمحہ ایسا نہیں۔ تو کس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا، پھر بڑھتا جا رہا ہے۔ اب سران شریف نہ ہمارا رشتہ ہے نہ کچھ ہے، لیکن اللہ نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہوئی ہے، اور خوب ڈالی ہوئی ہے کہ سینکڑوں میل دور بیٹھ کر ہم انہیں یاد کرتے رہتے ہیں اور بے قرار رہتے ہیں کہ کون سا وقت آئے تو ہم ان کے پاس جائیں، کس انداز میں جائیں۔ یہ محبت اللہ نے ڈالی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ہماری نسبت رکھی۔ اب اسی نسبت کے سہارے ہم چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی گروہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، کرم نوازی فرمائے، اسی گروہ میں ہی رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معاملات ہمیں مفت عطا فرمائے، جس میں جسمانی مشقت بھی نہیں ہے، کوئی جیب سے خرچ بھی نہیں ہو رہا، کہیں پہاڑ چڑھنا بھی پڑ نہیں رہا، کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے صرف نیت درست کر لی اللہ اجر عطا فرما رہا ہے۔ بھائی سے مل رہے خوشی خوشی اللہ اسی کے بدلے عطا فرما رہا ہے، کہ مسافہ کیا، دروشی پڑھا، اللہ گناہ معاف فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں آج مہلت عطا فرما دی، آج اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرما لیا۔ اب اس موقع سے جس نے فائدہ اٹھا لیا وہ ہمیشہ کے لیے فائدے میں رہا، اور جس نے فائدہ نہیں اٹھایا وہ ہمیشہ کے نقصان میں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بے شمار آسانیاں دی ہیں، بے شمار فراوانیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرم نوازی سے نوازا ہے، تو ہم اس کی طرف رجوع کریں گے تو ہم اس دنیا میں بھی فائدے میں رہیں گے، آخرت میں بھی فائدے میں رہیں گے۔ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بہترین سے بہترین اجر ہے، آخرت میں بھی بہترین سے بہترین اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو قبول فرمائے، ہمارے ارادوں کو مضبوط فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ دلوں سے وہ زنگ والی چیز، ایک دوسرے سے بڑھنے والی چیز کو دور فرما رہے، کہ کسی کو دیکھے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نسبت سے دیکھے، حضور کی نسبت سے دیکھے، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے دیکھے، تو پھر وہ آزاد ہو جائے گا۔ جو اپنے طرف سے کچھ ہو ہی نہیں کا، اس لیے کہ میں نے جو کیا اللہ واسطے کیا، حضور کے واسطے سے کیا، تو آدمی سرخرو ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جو کہا جو سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق مجھے بھی دے، آپ کو دے، سب سے زیادہ مجھے ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ پر بھی آسان فرما دے، آپ کا بھی اللہ تعالیٰ وہ مقام بنائے جو اللہ انسان سے توقع رکھتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے رہنمائی فرمائی، جس کے بارے میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کامل ہونے کی نوید سنائی، بشارت سنائی۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل وابستگی رکھے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرمائے، اور حضور کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرمائے، اور حضور کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قیامت تک جاری و ساری رکھے، سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہر لحاظ سے جنہوں نے رونق بخشی انہوں نے بھی محفل کو سجایا، جنہوں نے مالی لحاظ سے اپنی جان کے لحاظ سے کیا، اللہ نے انہیں بھی توفیق عطا فرمائی ہے، تو یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اللہ ان کی بھی یہ قبول فرمائے، ان کے لیے، ان کے آباء و اجداد کے لیے توشہ آخرت بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔